بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات محترم، یہ 12 ربیع الاول حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی ہی عظمت اور رفعت کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کچھ اقوال کے مطابق اس مہینے میں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ تو یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی ہی شان کا باعث ہے، بڑی ہی عظمت کا باعث ہے، اور اس مہینے میں ہم وہ کام کریں کہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے، جس بات سے تم کو منع کر دیں اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو حضرات، اس مہینے میں لوگ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں نیکی سمجھتے ہوئے، اور یقیناً 12 ربیع الاول کو لوگ اس طریقے سے مناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ ان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ہو، غریب ہو، گدھا ہو، بادشاہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے رسول کے فرامین کو اپنے سینے سے لگا کے اس پہ عمل کرے گا یقیناً وہ غریب ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بادشاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات، ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے لیکن دین میں وہ نئی چیزیں ایڈ کر کے اس پہ عمل کر رہا ہے اور اس پہ اپنا لاکھوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، تو وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں نئی بات بنانا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور نئی بات بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے،
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور جو گمراہی ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میری بات یاد رکھنا، شیطان گناہ کرنے پہ اتنا نہیں ہنستا، گناہ کرنے پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک انسان بدعت کر رہا ہو، دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کر کے اس پہ عمل کر رہا ہو۔ شیطان اس گناہ سے کہیں زیادہ اس بدعت پہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو انسان بدعت کرتا ہے اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا کہ اس عمل پہ ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے۔ یقیناً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کے دن بڑے جشن سے منائیں گے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرات، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی، اور اس دن مجھ پہ وحی کی گئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو حضرات، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو، کیا اس دن عید منانا کس حدیث میں آئے گا؟ اس دن حدیث منانا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اپنی ولادت کے دن، اور یقیناً ہم عید کیسے منا سکتے ہیں؟ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کے گھروں کا رخ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو؟ ربیع الاول کے مہینے میں جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کا رستہ بند کرو، بازار بند کرو، کاروبار اور بزنس بند کرو۔ میرے نبی نے ایسا کسی کو نہیں کہا، ایسا کوئی عمل اللہ نے نہ اس کے رسول نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہم جشن کریں۔ میرے ساتھیوں، امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن اس میں مختلف قول ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی طرح مختلف علماء کا، محدثین کا اپنا اپنا قول ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز اپنانی ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ عمل کیا ہے، اللہ کے رسول نے جو عمل بتایا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ دین میں نئی نئی چیزیں اور باتیں ایڈ کر کے ہم اس پہ عمل کرتے رہیں۔ اور میرے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور زمین اس پلڑے میں رکھے جائیں گے، یقیناً پھر بھی اس پلڑے میں جگہ موجود ہوگی، تو اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفارش اس انسان کی کروں گا کہ جو شخص میرے طریقے پہ عمل کرتا رہا، نماز محمدی پڑھتا رہا، صلاۃ نہ پڑھی۔ صلاۃ کیا ہے حضرات؟ آپ نے دیکھا ہے اکثر ہمارے بھائی صلاۃ پڑھتے ہیں، اور میرے محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، ان چاروں سے کسی بھی ایسی حدیث میں یا کسی بھی ایسے قول میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اذان دینے سے پہلے صلاۃ پڑھی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آدمی آئیں گے تو آپ نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا کہ جو نماز محمدی لے کے آئے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کے آئے گا اور اس پہ عمل کرتا ہوگا۔ اگر جو نمازی حنفی لے کے آئے گا اس کی تو پھر سفارش نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے محبت کرنی ہے
کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اسی طرح عمل کریں گے یقیناً ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیشہ ہمیں وہ بات کرنے کی، وہ بات سننے کی اور اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے۔ اللہ ہم سب کو بدعت سے بچائے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے زیادہ شیطان اس بات پہ ہنستا ہے جب انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔